بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو ترجمۃ الباب پر دلیل پیش کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیت سے، وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ، تو جو پہلا حصہ ہے الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ، اس پر یہ دلیل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس چیز پر؟ نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر، والنصح لکل مسلم۔ تو یہ حقیقت میں بیعت کا پس منظر ہے، یعنی بیعت کا آغاز ہوا تھا شرعی احکام پر عمل کرنے کا حلف اٹھانا، اور آج کچھ لوگوں کے ہاں بیعت کا مطلب بن گیا ہے نماز کی چھٹی، یعنی اس وقت بیعت یہ تھی کہ نماز پڑھنے پر بیعت، زکوٰۃ دینے پر بیعت۔ تو آج بگڑتے بگڑتے جو غلط تصوف ہے اس میں اس کا دوسرا مطلب لیا جا رہا ہے کہ کسی کی بیعت کر لو تو نماز روزے کی پھر ضرورت نہیں، جبکہ بیعت اصل میں ہے ہی اس پر کہ کسی کے ہاتھ پر کوئی حلف اٹھاتا ہے کہ فرض تو ویسے بھی نماز ہے، لیکن اب اسے ضامن دے رہا ہے اللہ کے دربار میں کہ میں اسے ضامن دے کے کہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا، تو یہ ہے بیعت۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں والنصح لکل مسلم، یہ ترجمۃ الباب ہے، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی۔ والنصح لکل مسلم، تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے ہاتھ پر کوئی بیعت کرتا تھا تو آپ جو الفاظ بولتے تھے اس میں یعنی اس کا مفہوم حدیث کا پایا جاتا تھا۔ تو مثلا پنجابی میں فرماتے تھے کہ آج تو بعد نماز قضا نہیں ہون دینی، جو ہو جائے تو وہ پھر ادا کرنی ہے، اور کسی کے بارے مندہ نہیں سوچنا۔ تو والنصح لکل مسلم، یعنی یہ بیعت کے وقت یہ الفاظ سنت کے مطابق بولتے تھے۔ اچھا جی، حضرت زیاد بن علاقہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا، یوم مات المغیرہ بن شعبہ تھا، جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس دن میں نے سنا۔ کس سے؟ حضرت جریر بن عبداللہ سے، کہ انہوں نے یوم مات مغیرہ، تو یہ کوفہ کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ گورنر رہے کوفہ کے۔ تو جس دن کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا،
تو جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے حضرت جریر بن عبداللہ کی یہ تقریر سنی جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کا وصال ہوا۔ قام فحمد اللہ واثنى علیہ وقال علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ تم پر لازم ہے اللہ سے ڈرنا درا حال کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وقار لازم ہے تم پر، اور سکون لازم ہے۔ مطلب کوئی احتجاج وغیرہ یا کوئی نظم و ضبط میں، چونکہ امیر فوت ہو گئے ہیں تو امیر کے نہ ہونے کی صورت میں تم نظم و ضبط کی پابندی کرو حتیٰ یأتیکم امیر، یہاں تک کہ نئے امیر آ جائیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ۔ فإنما یأتیکم الآن، چونکہ نئے امیر جو ہیں وہ کچھ دیر کے بعد آنے والے ہیں۔ ثم قال استعفوا لأمیرکم، کہ اپنے امیر کے لیے عفو طلب کرو۔ استعفوا باب استفعال ہے، عفو یعنی وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے عفو طلب کرو۔ فإنہ کان یحب العفو، کہ بے شک وہ عفو کو پسند کرتے تھے۔ ثم قال، پھر یہ کہا، اما بعد فإنی اتیت النبی، کس نے کہا؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا ابایعک علی الاسلام، کہ میں اسلام پر تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ فشرط علی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ شرط لگائی، والنصح لکل مسلم، کہ ساتھ اس چیز پر بھی حلف اٹھاؤ، جس طرح نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے پر تم نے حلف اٹھایا، ساتھ ہی حلف بھی اٹھاؤ کہ تم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے۔ تو فبایعتہ علی ھذا، تو اس پر بھی میں نے بیعت کی۔ ورب ھذا المسجد، مجھ اس مسجد کے رب کی قسم، یعنی یہ لگتا ہے کہ گویا کہ مجمع میں سے شاید بعض کی طرف سے انہیں انکار محسوس ہوا کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کے بارے میں شاید کسی کو شک گزر رہا ہے۔ جو بات ہو رہی تھی کوفہ میں، اور کوفہ کے گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہ فوت ہو گئے تھے، نئے گورنر کے آنے سے پہلے حضرت جریر بن عبداللہ انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ تو ورب ھذا المسجد، مجھے اس مسجد کے رب کی قسم، یہ انہوں نے اپنے کلام کی تاکید کے لیے یہ لفظ بولے جہاں وہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ انی لکم لناصح لکم، انی لناصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ثم استغفر ونازل، پھر انہوں نے استغفار کی، ونازل یعنی ممبر سے نیچے اتر آئے جہاں کھڑے ہو کر وہ خطبہ دے رہے تھے۔ یہ تمہاری کتاب الایمان جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، جس کا ٹیسٹ دینا ہے پورا۔ تو انہوں نے عینی میں لکھا ہے ورب ھذا المسجد، الواو فیہ للقسم، واشار بھی الی مسجد الکوفہ۔ ورب ھذا المسجد، چونکہ اس طرح کی کئی ترکیبیں مدینہ منورہ میں گفتگو کے دوران آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر مسجد نبوی مراد ہوتی ہے، تو یہاں ورب ھذا المسجد یہ مسجد کوفہ ہے کہ جہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ باقی یہ جو کہا کہ
ابھی تمہارے پاس آنے والا ہے۔ تو مراد تھا کہ تم پر انکشاف ہو جائے نئے امیر کا، کیونکہ حقیقت میں یہی نئے امیر تھے، حضرت جریر بن عبداللہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ یہی یعنی نئے امیر بنائے گئے تھے۔ تو یہ اپنی زبان سے اپنا اعلان نہیں چاہتے تھے، تو اجمالاً کہہ رہے تھے کہ یہاں تک کہ نیا امیر آ جائے، یعنی تمہیں دیگر ذرائع سے پتہ چل جائے دارالحکومت کی طرف سے کہ میں ہی تمہارا نیا امیر ہوں، تو تم نظم و ضبط کا خیال رکھو۔ بعض نے حاضر مسجد سے مراد جو ہے وہ مسجد حرام بھی لیا ہے، لیکن زیادہ راجح وہ ہے کہ اگر مسجد حرام ہو تو پھر ہوگا کہ جہت کو سامنے رکھتے ہوئے، جس طرح دنیا میں جہاں بھی بندہ ہو تو جہت قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے، عین قبلہ اگرچہ اسے معلوم نہیں ہوتا، تو اس بنیاد پر وہ رب حاضر مسجد کہہ کر مسجد حرام جو ہے وہ مراد لے رہے تھے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ باقی حواریون جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے ان سے پوچھا یا روح اللہ من الناصح للہ، اللہ کے لیے کون ناصح ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا الذی یقدم حق اللہ علی حق الناس، جو اللہ کے حق کو لوگوں کے حق پر مقدم کرے۔ باقی کتاب اللہ کے لحاظ سے نصیحت وہ کیا ہے؟ تعلمہ و تعلیمہ، کتاب اللہ کے لحاظ سے خیر خواہی، اسے خود پڑھنا اور آگے پڑھانا، اور تلاوت میں حروف قائم کرنا یعنی تجوید سے پڑھنا، اور پھر اسے کتابت میں لانا، اس کے معنی کو سمجھنا، اور پھر اس کی حدود کو قائم کرنا۔ اور قرآن پر جو حملہ کرنے والے ہیں ان سے قرآن مجید کی حفاظت کرنا، یعنی قرآن پر جو انکار کرتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، ان کا جواب دینا۔ والنصیحۃ لرسولہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ تعظیمہ، آپ کی تعظیم، یہ ہے النصیحۃ للہ والے رسولہ، ونصرہ حیا و میتا، آپ کی ظاہری حیات میں اور بعد از وصال آپ کی مدد کرنا، یعنی آپ کے دین کی مدد کرنا یا آپ کی توہین کا بدلہ لینا۔ وإحیاء سنتہ بتعلمہا و تعلیمہا، آپ کی سنت کو زندہ کرنا، کیسے؟ اسے پڑھنا اور اسے پڑھانا۔ والاقتداء بہ فی اقوالہ و افعالہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا آپ کے اقوال میں اور آپ کے افعال میں۔ اچھا جی، ومحبتہ ومحبت اتباعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سے محبت کرنا، یعنی صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین تبع تابعین، اور ہر صدی میں جو مصلحین ہیں صالحین ہیں ان سے محبت کرنا۔ چونکہ تین چیزیں تھیں، النصیحۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین، تو مومنین کے لیے النصیحۃ لأئمۃ المسلمین، اعانتہم علی ما حملوا القیام بہ، کہ مسلمانوں کے بادشاہ جو صحیح امیر المومنین ہوں وہ جو ڈیوٹی لگائیں اس ڈیوٹی پہ ڈٹ کے قائم رہنا اور اس ذریعے سے ان کی مدد کرنا۔
وَتَنْبِيهُهُمْ مِنْ الْغَفْلَةِ، اور اگر ائمۃ المسلمین کہیں غفلت کر رہے ہوں تو پھر انہیں جھنجھوڑنا یہ بھی ان کی خیر خواہی ہے کہ تم یہاں پر صحیح حکومت نہیں کر رہے اور تو اس سے غفلت ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اور ان کے لیے اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا کرنا، وَرَدُّ الْقُلُوبِ النَّافِرَةِ إِلَيْهِمْ، اور جن دلوں میں ان کی نفرت پیدا ہو گئی ہو ان دلوں میں ان کی محبت پیدا کرنا، یعنی اسلامی حکمرانوں کی۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی ان کی یہ ہے کہ انہیں ظلم سے روک کے رکھنا۔ تو باقی اس میں یہ بھی آیا کہ وقت خطاب سے بیان مؤخر ہو سکتا ہے، وقت حاجت سے نہیں ہو سکتا، وقت خطاب سے ہو سکتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے، تو ابھی یہ بتایا نہیں تھا کہ کس کس کی نصیحت کا نام ہے، تو صحابہ نے پوچھا تو آپ نے پھر بتایا۔ تو بیان خطاب سے، وقت خطاب سے تو بیان مؤخر ہوا، لیکن وقت حاجت سے بیان مؤخر نہیں ہوا۔ تو مجموعی طور پر جو ہے یہ یعنی کتاب الایمان مقدمہ سمیت، یعنی جو بدء الوحی ہے وہاں سے لے کر یہاں تک جو ہیں وہ 81 حدیثیں ہیں، جن میں بدء الوحی کے لحاظ سے 15 ہیں اور باقی ایمان کے لحاظ سے 67 ہیں۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم بارك لنا في الأمور كلها، وصلى الله تعالى على حبيب سيدنا